بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ترجمہ قرآن میں آج انشاءاللہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 29 سے پڑھیں گے۔ اور پچھلے سبق میں آپ کو معلوم ہے کہ واقعہ چل رہا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا۔ انہوں نے قربانی کی تھی اور کس وجہ سے قربانی کی یہ بھی میں نے بتایا تھا، اور ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی نہیں ہوئی۔ جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس کو شیطان نے ابھارا اپنے بھائی کو قتل کرنے پر، تو وہ قتل کرنے کا ارادہ جب کر رہا تھا، آگے حابیل جس کو قتل کیا جا رہا تھا، جو مقتول ہوا، مقتول بنا، اس نے کہا تھا کہ میں تجھے کبھی قتل نہیں کروں گا۔ ابھی اس کی بات آگے چل رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انی اریدو، بے شک میں ارادہ کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں، ان تبوء، کہ تو لوٹے، بے اسمی، میرے گناہ کے ساتھ، و اسمک، اور اپنے گناہ کے ساتھ، کہ اگر میں ارادہ کر لوں تجھے قتل کرنے کا تو میں بھی قاتل بن گیا نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب فیصلہ ہوگا، قرب قیامت، کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ قاتل بھی اور مقتول بھی دونوں جہنم میں جائیں گے۔ قاتل بھی اور مقتول بھی، قتل عام ہوگا، جس طرح آج فتنوں کا دور ہے، قتل و غارت عام ہے۔ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دور میں، ان فتنوں کے دور میں کیا ہوگا کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے پیغمبر، قاتل جہنم میں جائے گا، بات سمجھ آتی ہے کہ اس نے قتل کیا، مقتول کیوں جائے گا جہنم میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس وجہ سے کہ جو مقتول ہے وہ بھی اس عزم کے ساتھ تھا کہ میں نے اس کو قتل کرنا ہے، وہ بھی اپنے جس نے اس کو قتل کیا، قاتل کو قتل کرنے کے ارادے سے تھا، وہ بھی اسے قتل کرنا چاہتا تھا۔ یہ تو اس کو موقع مل گیا، اس نے قتل کر دیا، اس کو موقع نہیں ملا، وہ قتل نہیں کر سکا، لیکن ارادہ تو اس کا بھی تھا نا کہ میں اس کو قتل کر دوں۔ تو اس لیے جس کا ارادہ ہے، عزم ہے، تو وہ بھی اس کے ساتھ ہے۔ اسی لیے حابیل نے آدم علیہ السلام کا جو دوسرا بیٹا جو قتل ہو گیا، اس نے کہا میں تیری طرف اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں، نہ ہی میرا ارادہ ہے قتل کرنے کا، کیونکہ اگر میرا ارادہ ہوا تجھے قتل کرنے کا تو میں بھی قاتل بن جاؤں گا۔ اسی لیے میں ارادہ نہیں کرتا، میں نہیں لڑوں گا تیرے ساتھ۔ اگر تو مجھے قتل کرے گا تو پھر میرا گناہ بھی اور تیرا گناہ بھی تجھ پر ہوگا، فتکون، پس تو ہو جائے گا، من اصحاب النار، آگ والوں میں سے، وذالک، اور یہ جو ہے جزاء و بدلہ ہے، الظالمین، ظالموں کا، ظلم کرنے والوں کا، کیونکہ بغیر کسی قصور کے، کسی پر زیادتی کرنا، مارنا، قتل کر دینا بہت بڑا ظلم ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر تو مجھے قتل کر دے گا تو ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ اب آگے دیکھیں، فطوعت لہو، بس ابھارا اس کو، نفسہ، اس کے نفس نے، آمادہ کر لیا، تیار کر لیا اس کو، اس کے نفس نے، اندر جو شیطان، نفس امارہ جو ہے گناہوں پر ابھارنے والا، اس نفس نے اس کو آمادہ اور تیار کر لیا، قتل اخی، اپنے بھائی کو قتل کرنے پر۔ چاہے بھائی نے سمجھایا، بتلایا، لیکن وہ نہ سمجھا، شیطان نے اس کو تیار کر لیا، فقتل، پس اس نے قتل کر لیا، قتل کر دیا اپنے بھائی کو، فاصبح من الخاسرین، قتل کرنے کے بعد کیا ہوا کہ وہ ہو گیا نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ نقصان اٹھانے، جو قتل کیا بہت بڑا گناہ اور جرم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن آدم اول کفل من دمها لانه كان اول من سن القتل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی ظلم ہوتا ہے، قاتل کسی بھی انسان کو ناحق قتل کرتا ہے تو اس گناہ کا بوجھ آدم علیہ السلام کے اس بیٹے پر بھی جاتا ہے، کیونکہ وہ پہلا شخص ہے جس نے قتل کی ابتدا کی، اس نے ابتدا کی قتل کی، تو جہاں جہاں تک گناہ چلتا جاتا ہے وہاں تک جاتا ہے، کیونکہ وہ ابتدا کرنے والا ہے۔ اسی لیے آج بھی جو انسان گناہ کی ابتدا کرے گا، کسی بھی گناہ کی، آج کل جدید دور ہے، نیٹ کا دور ہے، اس پر کئی ویب سائٹیں، کئی اپلیکیشن روزانہ جو ہے کی بنیاد پر وہ بن رہے ہیں، اور ان میں کئی اچھے بھی ہیں، زیادہ تر برے ہیں۔ یوٹیوب پر کئی چینل ہیں، فیس بک پر کئی گروپ ہیں، ان میں کئی اچھے ہیں، کئی برے ہیں، اور یہاں سے یہ دیکھیں جو اچھا گروپ ہے، اچھا چینل ہے، اچھا جو ہے وہ ایپ ہے، اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، دین کی باتیں سنتے اور سیکھتے ہیں، قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں، تو اس سے فائدہ جہاں تک لوگوں کے پاس جائے گا پیغام، تو وہ جب چین چلے گی، ثواب جہاں جہاں جو لوگ اس میں شامل ہوئے، اس کو شیئر کرنے میں، بڑھانے میں، ان کو بھی حصہ ملے گا۔ اور اسی طرح جو کام برا ہے،
ایک برا ویڈیو کلپ یا گانا یا کوئی بھی چیز آپ کے پاس آئی اور آپ نے شیئر کر دی، اس پر جتنے ویو آئے، جتنے لوگوں نے دیکھا اور آگے شیئر کیا، جہاں تک وہ جاتی رہی، اس بنانے والے کو بھی گناہ ملے گا اور آگے شیئر کرنے والے کو بھی برابر کا گناہ ملتا رہے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیو، یہ دور ہے، ایک کلک کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ہمارا کچھ بھی نہیں جاتا، لیکن اس کلک سے یا تو ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی یا ہمارے نامہ اعمال میں گناہ لکھے جاتے رہیں گے۔ اگر وہ چیز اچھی ہوئی، قرآن کی بات ہے، تلاوت قرآن ہے، قرآن کا کوئی سبق ہے یا کوئی دین کی بات ہے، کسی عالم کا بیان ہے، اچھا بیان ہے، وہ جہاں تک جائے گا لوگ اس کو سنیں گے، عمل کریں گے، آپ کے کھاتے میں صرف ایک کلک کرنے سے ثواب لکھا جاتا رہے گا قیامت تک کے لیے، جہاں تک جائے، جب تک وہ سنا جاتا رہے گا۔ اور اگر وہ بری بات ہے تو آپ کے کھاتے میں گناہ لکھا جاتا رہے گا۔ بنانے والے کون اور اس سے مشہوری حاصل کرنے والے اور پیسے کمانے والے کون، صرف ہمیں اس کام سے جو ہے اس میں برابر کے شریک ہو جائیں گے۔ تو اس لیے سوچ سمجھ کے زندگی گزاریں، اچھی چیز کو شیئر کریں، بری چیزوں میں کو دیکھیں ہی نہ۔ ان کے دیکھنے سے، ان ویڈیوز کو دیکھنے سے بھی ان کی جو ہے وہ ویلیوز بڑھتی ہے اور زیادہ لوگوں کے پاس وہ یہ چیزیں جاتی ہیں، تو اس لیے ان سے بچنا چاہیے۔ تو پھر آگے کیا ہوا؟ اب جب قتل ہو گیا نا، اب اس کو پتہ نہیں تھا کہ اب میں نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کرنا ہے، مر تو گیا وہ، اب اسے دفنانا ہے، کفنانا ہے، نہلانا ہے، کدھر کرنا ہے، اس کو کرنا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سکھلایا، فبعث اللہ، پس بھیجا اللہ تعالیٰ نے غراباً، ایک کوے کو، یبحث فی الارض، جو کریدتا تھا زمین کو، جو زمین کو اپنے، اس کے پاس بھی ایک کوا تھا جو مردہ حالت میں تھا۔ اب وہ کوا جو ہے وہ اپنے اس دوسرے ساتھی کوے کو جو مردہ تھا اس کو چھپانے کے لیے زمین کریدنے لگا۔ اس نے اپنے پنجوں کے ساتھ مٹی اکھیڑی اور گڑھا کھودا، اور پھر لیوریہ کیفا یواری، تاکہ وہ دکھائے کیسے یواری چھپا سکے، سوءۃ اخی، وہ اپنے بھائی کی لاش کو۔ اس کوے نے سکھایا کہ تو نے اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپانی ہے۔ تو کوے نے گڑھا کھودا اور دوسرے کوے کو اس میں ڈالا، اوپر مٹی ڈال دی، تو پھر بھائی نے بھی دیکھا اور پھر کہنے لگا، قالا، اس نے کہا، اس قاتل نے کہا، قابیل نے، یا ویلتا، ہے افسوس، اعجز، تو کیا میں عاجز آ گیا ہوں، ان اکونا، کہ ہوں میں مثل ھذا الغراب، اس کوے کی طرح، اس کوے جتنا بھی میرے پاس عقل نہیں ہے، اس کوے کو اتنی سمجھ ہے، عقل ہے کہ اس نے اپنے بھائی کی لاش کو جو ہے وہ زمین میں گڑھا کھود کر دفن کر دیا ہے، میرے پاس اتنی بھی عقل نہیں۔ فاواریہ سوءۃ اخی، پس وہ چھپانے لگا اپنے بھائی کی لاش کو، فاصبح من النادمین، پس ہو گیا وہ ندامت اختیار کرنے والوں، پچھتاوا کھانے والوں میں سے۔ اور یہ ندامت جو تھی یہ اس بات پر تھی کہ میں اس کوے سے بھی کم ہو گیا، میرے پاس اتنی بھی عقل نہیں کہ وہ اپنے دوسرے کوے کی لاش کو چھپا رہا ہے اور مجھے پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ندامت تھی یہ اس وجہ سے تھی۔ تو آج ہمیں آج کے جو سبق ہے، اس سے جو ہمیں درس ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نیکی کو پھیلانے والے بنیں، نہ کہ گناہ کو پھیلانے والے بنیں، اور ان قتل و غارت گری کے دور میں ہمیں بچنا چاہیے۔ کوئی ہمارے اوپر زیادتی کرے تو آگے سے کیا کہنا چاہیے کہ میں زیادتی نہیں کروں گا، اگر تو دنیا میں مجھ پر زیادتی کرے گا تو میں اس کا بدلہ آخرت میں لوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں، اللہ رب العالمین ہمیں فتنوں سے، فساد سے، عورت کے فتنے سے، مال کے فتنے سے، اور اللہ تعالیٰ خصوصاً آج کے دور میں جو نیٹ کا فتنہ ہے، فحاشی اور یانی کا فتنہ، جیسے کہ میں نے بتایا کہ ایک کلک کرنے سے کہاں تک کام جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کو پڑھنے والا، سمجھنے والا اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔